ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بات کی گواہی کے لیے، شہادت کے لیے کسی گواہ کی ضرورت، اور گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا، بالکل وہی کیفیت، لیکن فرق اتنا ہے کہ ایک سمت مکہ کی سرزمین تھی، اور اس مکہ کی سرزمین پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی ضرورت تھی، تو جناب صدیق اکبر گواہ بنے۔ اب یہ سرزمین مدینہ ہے، اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، بلکہ جناب صدیق اکبر کو اپنی تصدیق اور اپنی بات کی شہادت کے لیے گواہ کی ضرورت ہے، تو اب صدیق اکبر کا گواہ کون بنے؟ کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے مضافات میں ایک علاقہ تھا بیت المدراس، آپ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں روانہ کیا۔ وہاں پر کچھ نان مسلمز رہتے تھے کہ جو جزیہ دے کر مسلمانوں کی اس سلطنت اور اس ریاست میں موجود تھے، تو ان کی امان جو ہے وہ مسلمانوں کے ذمہ تھی۔ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کو بھیجا کہ جائیے اور اس علاقے سے یہ جزیہ اور یہ جو ٹیکس ہے یہ وصول کر کے بیت المال میں جمع کروا دیجیے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان سے جب مطالبہ اور تقاضا کیا کہ جو تمہارے ذمہ ایک چیز بنتی ہے وہ دی جائے۔ آپ چونکہ اکیلے گئے تھے، وہاں سارے قافلے قبیلے والے اپنے سردار کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور انہوں نے آپ کو اکیلا دیکھ کر آپ کے ساتھ استہزاء کیا، ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، اور معاذ اللہ اپنی زبانوں سے یہ کلمات نکالے اور کہنے لگے کہ یہ دیکھو مسلمان اور ان کا جو خدا ہے معاذ اللہ وہ فقیر ہو گیا ہے، اور ہم غنی ہیں کہ ہمارے پاس مال لینے کے لیے ان کے خدا نے انہیں بھیج دیا ہے۔ یہ کلمات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سماعت کیے۔ صدیق اکبر وہ ہیں کہ جو اپنی نرم دلی کی وجہ سے مشہور ہیں، اپنے رقیق القلبی کے سبب سے معروف اور مشہور ہیں، لیکن جب رب ذوالجلال کی یہ بے ادبی اور توہین کو سنا تو آپ نے اس قبیلے کے سردار کے چہرے پر رکھ کر تھپڑ رسید کر دیے، اور کہنے لگے کہ اگر میں مصطفیٰ کا قاصد بن کر نہ آتا تو اس کے بدلے میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اتنا کہا اور واپس آ گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سردار کے چہرے پر تھپڑ مارا گیا ہے، اور انا کی تسکین کے لیے تو عرب جو ہے جانوں کے جو ہے پشتے کے پشتے لگا دیا کرتے تھے، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ آرام سے بیٹھتے؟ انہوں نے ایک وفد بنایا، ایک ڈیلیگیشن بنایا، اور اس ڈیلیگیشن کو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ ہم جاتے ہیں اور جا کے صدیق اکبر کی شکایت کرتے ہیں۔ وہ پہنچے اور آ کر کہا کہ آپ کے ساتھی نے، آپ کے دوست نے ہمارے سردار کی توہین کی ہے، ہم سب کے سامنے ان کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کو طلب فرمایا۔ صدیق اکبر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے سردار کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے جواب میں کہا یا رسول اللہ بالکل مارا ہے۔ حضور نے فرمایا جان سکتا ہوں کہ وجہ کیا بنی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ انہوں نے میرے رب کو فقیر کہا ہے، میری عزت نے گوارا نہ کیا، اور اس وجہ سے میری غیرت کا تقاضا تھا کہ میں انہیں بتاؤں کہ مسلمان اپنے رب سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ابھی تو میں آپ کا قاصد بن کر گیا تھا، اس لیے صرف تھپڑ پر اکتفا کیا، ورنہ میرے بس میں ہوتا تو میں سرتن سے جدا کر دیتا۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام کے سامنے رکھی تو جو ڈیلیگیشن آیا وہ قسمیں کھانے لگے کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اور یہ اصول فقہ کا ایک ضابطہ ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اور جو اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے اس پر یہ ہوتا ہے کہ وہ قسم کھائے۔ یہ اصول فقہ کے قاعدے کے بارے میں فقہا نے کہا کہ یہ زمانہ جاہلیت سے یہ قاعدہ اسی طرح سے چلا ہوا آ رہا تھا کہ اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو 7 گواہ پیش کرے گا، اور اگر کوئی اس واقعے کا انکار کرنے والا ہوگا تو وہ قسم کھا کر اپنی ذمہ داری سے پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے تو اپنا کام پورا کر دیا، وہ انکار کرنے والے تھے تو انہوں نے قسمیں کھانا شروع کر دی، اور قسمیں جھوٹی تھیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، ہمارے سردار نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور یہ بات تو جناب صدیق اکبر معاذ اللہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی سائیڈ مکمل کر لی ہے، قسمیں کھا لی ہیں، اب البینۃ علی المدعی ہے۔ صدیق اکبر کا دعویٰ یہ تھا کہ انہوں نے میرے رب کو فقیر کہا، جس کے رسپونڈ اور جس کے ریئیکشن میں نے ان کے سردار کو تھپڑ مارا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا دعویٰ ہے، گواہ پیش کرو۔ اور چونکہ جناب صدیق اکبر اکیلے گئے تھے، اب گواہ کون؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی پوزیشن پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ
کہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ اپنے دعوے پر جو بات تم نے کی ہے اس پر دلیل پیش کرو، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی دلیل اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ صدیق اکبر کی نگاہ آسمان کی جانب اٹھی، اور شاید ذہن میں یہی خیال تھا کہ مولا تیرے محبوب پر ایک وقت آیا تھا کہ اس کو سچا کوئی نہیں کہہ رہا تھا، میں نے اسے سچا کہا اور تو نے مجھے صدیق کہا، اب جسے تو نے صدیق کہا ہے اب اس کی گواہی کون دے گا؟ یہ خیال کا پیدا ہونا تھا، رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت کو نازل فرمایا۔ میں نے جب پہلی دفعہ اس آیت پر اس شان نزول کو دیکھا تو یقین جانیے کہ سر سے لے کر پاؤں تک رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ صدیق تیری شان کیا ہے کہ تیرے سچا ہونے کا اعلان رب کا قرآن کر رہا۔ تو اس صدیق اکبر کی شان اور اس کے مقام اور رفعت کا عالم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت کو نازل فرمایا، اور قرآن کی آیت میں وہی الفاظ تھے کہ جو کلیم تھا جناب صدیق اکبر کا۔ فرمایا لقد سمع اللہ، محبوب یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے نہیں سنا، کوئی بات نہیں کسی اور نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا ہے، قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں۔ محبوب یہ سارے جھوٹے ہو سکتے ہیں، تیرا صدیق کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حدیث مبارکہ اور اس کے ساتھ یہ آیت جب ریلیٹ ہوتی ہے تو یہ مضمون مکمل ہوتا ہے کہ جناب صدیق اکبر کی شان کیا ہے۔ ادھر وہ حضور کے لیے گواہی دے کر صدیق بنے تو رب ذوالجلال ان کی اس صدیقیت کی لاج اور شان ایسے بیان فرماتا ہے کہ یوسف پر بہتان لگے اگرچہ میرا نبی ہو تو اس کی صداقت کی گواہی اس وقت کی اللہ کا کلام نہیں بلکہ انہی کے خاندان کا شیرخوار بچہ دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگے گی تو اس کے جواب کے لیے عیسیٰ اپنی زبان میں کہیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، میری ماں بے گناہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور مجھے نبوت کے مرتبے پر بھی فائز کیا گیا ہے۔ یہاں پر کیفیت ہی میں مختلف نظر آتی ہے۔ یہاں حضور علیہ السلام پر بات آئے تو شان تو وراء الورا ہے، حضور کے مبارک صحابی پر بات آئے وراء الورا ہے، اس عظیم صحابی کی بیٹی پر تہمت لگے، رب 1 2 3 نہیں 18 آیات قرآن کی نازل فرما دیتا ہے۔ سورہ نور کا ابتدائی حصہ پڑھیے، صدیقہ بنت صدیق ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے رب ذوالجلال کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ انہیں یہ مقام اور جو شرف ملا ہے یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کی برکت اور اس کے صدقے میں ہی ملا۔